الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان اما بعد۔ ناظرین، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ سکتا ہے، اور خصوصاً گھریلو معاملات میں یا تجارتی معاملات میں یا دوسرے معاشرتی معاملات میں بسا اوقات انسان کو ایسی نوبت آتی ہے انسان کے سامنے کہ اس میں انسان اگر چاہے تو وہ سختی بھی کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اگلے کی مدد کر کے اسے مہلت بھی دے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اسے درگزر بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کی اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی ہمدردی کی بات ہے، جہاں تک ایک مسلمان کے اخلاق کی بات ہے، جہاں تک ایک مسلمان کے سلوک کی بات ہے، تو مسلمان کا رویہ، اس کا سلوک، اس کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی زندگی میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ پڑ گیا، اور واسطہ اس صورت میں پڑ گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کسی بھی لحاظ سے اس بندے کے اوپر فوقیت دی ہے، مثلا میں نے ایک شخص کو ادھار پیسے دیے ہیں، یا میں ایک شخص کو پڑھا رہا ہوں، یا میں کسی کی تربیت کر رہا ہوں۔ ہر انسان غلطی کوتاہی کا پتلا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ایسی صورت میں ہمیں اخلاقی اور انسانی ہمدردی والا پہلو اپنانا چاہیے۔ میں نے کسی کو پیسے دے دیے، اس نے آگے سے مجھے کہا کہ بھائی یہ پیسے میں آپ کو 1 ماہ بعد واپس کر دوں گا۔ جب 1 ماہ پورا ہوتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے پیسے، مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان مجبور ہے، اس کے 1000 مشکلات ہیں، اور اس وقت اس کو میری ہمدردی، میری مدد اور میری نصرت کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں بار بار اسے تنگ کروں کہ میرے پیسے دو، آپ نے 1 ماہ کا کہا تھا، ماہ پورا ہو گیا، حالانکہ مجھے پتہ بھی ہے۔ یہ انسانیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی اسلام ہمیں اس چیز کی طرف اجازت دیتا ہے۔ اسلام ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ آسانی والا معاملہ کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کا ماتحت ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت فوقیت دی ہے، علم میں، مال میں، صحت میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک جابر بن کے اس کے اوپر اپنے اختیارات چلائیں، نہیں، بلکہ آپ اگر اس سے آپ کے شخصی معاملات میں، آپ کے دیگر معاملات میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے تو آپ اسے مہلت دے دیں۔ یہ ایک بہت ہی عظیم صفت ہے، انسانیت بھی ہمیں اس طرف راغب کرتی ہے، انسانی ہمدردی کا بھی یہی تقاضا ہے، اور دین اسلام بھی ہماری اخلاقیات کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں اس طرف راغب کرتا ہے کہ معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نرمی والا اور ان کو مہلت دیں۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے شخصی معاملات میں، آپ کے مالی معاملات میں، معاشی کسی بھی معاملے میں کسی کی کوتاہی ہو جائے تو آپ تھوڑی سی اسے نرمی دیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ آسانی والے بن جاؤ، نہ کہ سختی والے۔ اور اسی پہ بس نہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہمیں علم بھی ہے کہ قیامت ایک مصیبت والا دن ہے،
اور مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اپنی منمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اور وہاں پہ ایک وحشت ہوگی، ایک ڈراؤنا ہوگا، ایک خوف ہوگا، ایک یعنی عجیب سی صورتحال ہوگی۔ اور قیامت کا جو منظر ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے مختلف، کبھی القاریہ، کبھی الحاقہ، اذا زلزلت یعنی مختلف عجیب عجیب سخت سخت نام دے کے قیامت کا جو ہے نا تذکرہ کیا ہے۔ ایسی صورتحال کہ جہاں پہ نہ بچہ اپنے والدین کے کام آئے گا بلکہ ان سے دور بھاگے گا، والدین بچے سے دور بھاگیں گے، میاں بیوی کا ایک محبت بھرا رشتہ بھی وہاں ٹوٹ جائے گا، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورتحال میں ہر انسان کو اپنے لالے پڑے ہوں گے۔ اب اس مصیبت والے دن، اس مصیبت میں اگر ہم سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کوئی آفت ٹل جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہے، اور یہ ٹل سکتی ہے ایک ہی صورت میں، کہ ہم دنیا میں دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ مہلت والا، سہولت والا معاملہ اختیار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو دنیا میں کسی مسلمان سے ایک مصیبت ٹال دیتا ہے، ایک مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے، ایک معاملے میں اسے مہلت دیتا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ قیامت کی جو سختیاں ہیں، جو ہولناکیاں ہیں، ان ہولناکیوں میں سے بہت ساری ہولناکیاں اس سے ہلکی ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور جو دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اور آج دنیا میں بھی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو زمین میں لوگ ہیں ان کے اوپر رحم کریں، اور یہ آسانی والا معاملہ صرف یہ نہیں کہ انسانوں تک محدود ہے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ، آسانی والا معاملہ، مہلت والا معاملہ۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احسان، آسانی کو ہر چیز کے اوپر فرض کیا ہے، حتیٰ کہ تم اگر کسی کو قتل کرتے ہو تو فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ، تو اچھے طریقے سے قتل، مطلب یہ ہے کہ اسے اذیت نہ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دو، پھر اس کا ناک کاٹ، یہ اذیت دے کے قتل کرنے سے بھی ہمیں دیکھیں ہمارا دین کتنا آسانی والا دین ہے، کہ جو ہمیں کسی کو قتل کرتے ہوئے یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کے اعضاء کاٹ دیں، اسے تڑپا تڑپا کے مار دیں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور اگر تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اچھے طریقے سے یہ ہے کہ ہم اپنی چھری کو تیز کریں اور چھری کو جلدی سے پھیر دیں، یہ نہ ہو کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے مار دیں۔ دیکھیں ہمارا دین آسانی والا دین ہے، اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ تم آسانی والے بن جاؤ، اور یہی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ میں کسی کو پیسے دوں، اس وقت مقررہ پہ اس کے پاس نہیں ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اسے مہلت دوں۔ میں نے کسی کو، ایک مزدور ہے میرے گھر میں کام کر رہا ہے، میں نے اسے ایک کام کے اوپر اس کی ذمہ داری لگائی، کسی صورت اس کام میں اس سے کوتاہی ہو گئی، تو یہاں پہ شریعت مجھے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ اسے مہلت دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی۔ 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے حوالے سے بھیجا، میں گیا تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میرے دماغ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو کام تھا، وہ ذہن سے نکل گیا، اور میں وہاں پہ اس کھیل کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے، اچانک میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا، شفقت برا، محبت برا ہاتھ رکھا،
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نے تمہیں بھیجا تھا، کیوں آ کے تم یہاں پہ کھڑے ہو، کیوں تم نے اتنی دیر لگائی۔ آج ہم بھی تو ہیں نا، ہمارے گھر میں کوئی مزدور ہوتا ہے، یا ہم نے کسی کو مزدوری پہ لگایا ہوتا ہے، یا کھیتی باڑی میں کسی کو ہم نے کام پہ لگایا ہوتا ہے، یا ہم تجارتی معاملات میں کسی کو ادھار کوئی چیز دے دیتے ہیں، پھر وقت مقررہ پر ہمیں اس کی مجبوری کا پتہ بھی ہوتا ہے، پھر ہم اسے ڈانٹتے ہیں، اسے طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں، اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ ہمیں شریعت اس کی اجازت قطع نہیں دیتی، بلکہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے اور ایک اسلامی اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم معاشرے میں نرمی والے بن جائیں، مہلت والے بن جائیں۔ اگر ہمارے حق میں، ہمارے مالی حقوق میں، ہماری ذاتی شخصی حقوق میں کسی سے کوتاہی ہو گئی، کسی سے کمی ہو گئی، تو ہم درگزر والا، مہلت والا رویہ اپنائیں، درگزر والا سلوک کریں۔ اس سے ہم معاشرے میں محبت بڑھا سکتے ہیں، الفت بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے ہم معاشرے میں جو ہمارے ماتحت افراد ہیں ان کا جو احساس کمتری ہے اسے دور کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم معاشرے میں گھمنڈ، فخر، تکبر اور غرور کا جو ایک ناسور ہے ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے ان اخلاقی پہلوؤں پر غور کریں۔ اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں، نہیں، ہر معاملے میں اخلاقیات کو مد نظر رکھیں۔ مزدور کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، اسکول کے طلبہ کے ساتھ، مدرسے میں طلبہ کے ساتھ، مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ، معاشرے میں دیگر افراد کے ساتھ، تجارت میں اپنے گاہک کے ساتھ، دکانداری کرتے وقت ہم نے اپنے معاشرے کے ساتھ، ہر ایک چیز میں اخلاقی پہلوؤں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور ان اخلاقی پہلوؤں میں سے ایک مہلت والا، کسی کو آپ مہلت دیں، ٹائم دیں، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اس سے ہم معاشرے میں اپنی بھی عزت بڑھا سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی عزت کر کے ہم، اگر معاشرے میں وہ غریب ہے تو اس کا جو غربت کا جو احساس ہے اسے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے جو ذہن میں جو خیالات آئیں گے، تصورات آئیں گے اپنے بارے میں، وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان اخلاقی پہلوؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔